آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شائن آف پیس۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، سیرت میرے آقا کی۔ یہ پروگرام تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم یا مذہب کا ماننے والا ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور خصوصی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ دوستوں، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہماری بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے روشن ماضی سے بالکل ناواقف ہیں، ہم اپنی تاریخ ہی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اکثر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ دوستوں، جب کوئی پتا درخت سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہرا نہیں رہتا، بلکہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دم بھرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حالات سے ہی واقف نہ ہو، حالانکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھتا ہے، کون سی چیز محبوب کو پسند ہے، کون سی چیز سے محبوب ناراض ہوتا ہے، ہر عمل کو وہ نوٹ کرتا ہے، ہر بات کا وہ دھیان رکھتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم نے ایک نئی پہل کی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، اور محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں عمر، یہاں تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز کر لو، یعنی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، الآن یا عمر، ہاں عمر، اب بات بنی۔ لہذا دوستوں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس لیے دوستوں، نہایت ہی توجہ اور غور و فکر کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کو اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اسی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کو بیان کریں، بہت مناسب ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ اس وقت عرب کی کیا حالت تھی، اور رہی بات پورے دنیا کی، تو دنیا کے ہر خطے میں شرک ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ بت پوجے جا رہے تھے، آگ پوجی جا رہی تھی، پتھر، پیڑ، ہر چیز، شرمگاہوں تک کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اور رہی بات عرب کی، تو عرب کی حالت انتہائی خراب تھی۔ حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر
कंवल जिससे खिल जाएं दिल के सरासर, न सब्जा था सहरा में पैदा न पानी, फकत आबे बारां पे थी जिंदगानी। पहाड़ और सहरा में डेरा था सबका, तले आसमां के बसेरा था सबका, तले आसमां के बसेरा था सबका। ये थी अरब की हालत। अक्सर लोग बुतों को पूजा करते थे। खाने काबा को बुतों का अड्डा बना रखा था। बुतों के नाम पे चढ़ावा चढ़ाते, कुर्बानी करते थे, सितारों की पूजा करते थे, अच्छे और बुरे फाल निकलवाते थे, मामूली बातों पर आपस में झगड़ा करते और सैकड़ों साल जंग करते थे, सैकड़ों साल आपस में लड़ा करते थे। यहाँ तक कि ये बात भूल जाते कि जंग किस बात पर शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपस में जंगें लड़ा करते थे। शायरी में खूब महारत हासिल थी। शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा हो जिसको शायरी का सलीका ना हो। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब थोड़े बहुत शायर जरूर होते थे। गोया वो माँ के पेट से शायरी और फसाहत लेकर पैदा होते थे। उनको अपनी फसाहत और कादिरुल कलामी पर इस कदर गुरूर था कि वो सारी दुनिया को अपने आगे गूंगा जानते थे, अजमी कहा करते थे। मगर कुरान करीम ने नाजिल होकर अहले अरब के गुरूर को तोड़ दिया था। इंशाअल्लाह इसका बयान आगे आएगा। जिनों, देवियों और परियों के भी कायल थे। जब कोई मर जाता तो उसके अदीदो अकारिब अपना मुंह खसोड़ते, बाल नोचते, हाय वाय करते, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और इस अमल पर फख्र करते थे और अपने लिए इज्जत समझते थे। जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, यहाँ तक कि खाने काबा का नंगे तवाफ किया करते थे। खानदान नबूवत। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन खिलाब बिन मुर्रह बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नदर बिन खिनाना बिन खुजैमह बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निदार बिन माद बिन अदनान। अदनान बिल इत्तिफाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इस बारे में बहुत इख्तिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था और उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब थे। ये वही किलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फिहर बिन मालिक या नदर बिन किनाना का लक़ब था। बाद में उसकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूँ तो इस कबीले को हर दौर में सरदारी हासिल रही, लेकिन कुसई को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। उसका असल नाम ज़ैद था। वो बचपन में यतीम होकर वालिदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीले उज़रा में जा बसा था और वहीं पला बढ़ा, लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाने काबा का मुतवल्ली बन गया। ये कबीले कुरैश का पहला शख्स था जो खाने काबा का मुतवल्ली हुआ। मुतवल्ली होने का मतलब ये था कि उसी के हाथ में खाने काबा की कुंजी होती थी। वो जिसके लिए चाहता और जब चाहता था खाने काबा का दरवाजा खोलता था। उस वक्त तक कबीले कुरैश के लोग मक्का से बाहर आबाद थे। उसने उन्हें मक्के के अंदर लाकर आबाद किया। इसी तरह से उसने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका भी निकाला। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाने तैयार करवाता और चमड़े के बड़े बड़े हौजों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता था और फिर हाजियों को पेश करता था। उसने खाने काबा के शुमाल में दारुल नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था, जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज था। यही उनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी। चुनांचा लड़ाई का झंडा उसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश उसकी बात बेचूनो चेरा मान लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी खानदान कहलाता था। उनको कुसई के ओहदों में से हाजियों की मेजबानी का ओहदा हासिल हुआ था, जो उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये ओहदा हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक उन्हीं के हाथ में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। उन्हें वादी बतहा का सरदार कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों को खाने के लिए छोड़ देते थे। चूँकि अरबी जुबान में इस तरह किसी चीज को तोड़ने को हश्म और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, इसलिए उनका नाम हाशिम पड़ गया, वरना उनका असल नाम अम्र था।
قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کے تجارتی سفر کا انتظام کیا تھا اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب جو کہ ہاشم کے بھائی تھے ان کو پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ عبد المطلب جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاس پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا بچا ہوا مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ عبد المطلب کو زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتلائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا انتظام کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے میں ہی خاص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ پھر لوگ مکے سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات، ایسی نشانیاں دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے وہ لوگ راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی وہ موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کی طرف سے لڑ سکیں، ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر قربان کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا اور قرعہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ خاص طور پر عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی 19 سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ واقعہ فیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر تھا، جب اس نے دیکھا کہ عرب والے خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرایا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر گندگی کر دی
ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا اور 60,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھیوں کو تیار کر کے مکے میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر برسائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل دوشنبہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس امید پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی پتلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔
ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا بھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں کرواتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ جب سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس اور گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیھال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں اور وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ دادا کے سایہ شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ چچا کی کفالت میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ جو کچھ ملتا
اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ انہیں بھی لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کے حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذیقعدہ کے مہینے میں اوقاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس و گیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور فریقین کے کئی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور یہ طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا، اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے اور لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ذیقعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم، بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے اس یمنی کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس عہد و پیما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو بھی میں اسے قبول کرتا۔ عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہذا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساجی تھے، نہ حجت و بحث کرتے تھے اور نہ جھگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف
اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور اپنے چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اس سے پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی مگر وہ انتقال کر گیا۔ پھر ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ لڑکیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار خانہ کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہو گئے کہ پھر سے اسے تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ بڑے بڑے سردار اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوب نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ
کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ کعبے کے اندر 2 لائنوں میں 6 کھمبے کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ کھمبے تھے اور نہ چھت تھی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع میں سب سے ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہوئوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عید پر حاضر نہ ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔